بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو موضوع ہے آج کا ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67، جس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ایک بات کا حکم دیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں، تم تاریخ کے اس سبق کو، اس واقعے کو یاد کرو ورگردانی کر کے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بنو اسرائیل آگے سے گویا ہوئے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں والا کام کروں یا جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے، اس ایک آیت کا 67 کا، تو اس میں چند باتیں جو انشاءاللہ تفصیلاً درس میں کل دوں گا. پہلی بات یہ کہ یہ بقرہ، یہ گائے کا، جس کی وجہ سے سب سے بڑی قرآن کی سورت کا نام البقرہ کیوں پڑا، وجہ تسمیہ یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، لیکن یہ بقرہ یا دیکاؤ، یہ گائے تھی کیا، اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا ہے. دوسری بات اس میں ہے کہ دین کے سلسلے میں قرآنی آیات ہوں، احادیث ہوں، دینی شعائر ہوں، ان کے ساتھ مذاق کرنا یا مذاق کا طریقہ کار اپنانا دین کے شاعر وغیرہ میں مذاق کرنا، یا کتاب اللہ، سنت رسول کی آیات وغیرہ، یا اللہ کے احکام شریعت محمدیہ، ان چیزوں میں مذاق کرنا حرام ہے. اور اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو یہ جاہلوں والی حرکت ہے. اور تیسری بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ بنو اسرائیل کو جب ان کے نبی نے، حالانکہ اولو العزم رسول تھے، یہ کہا کہ بھئی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ کا حکم جاننے کے لیے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کریں. تو انہوں نے اللہ اور اپنے نبی کے حکم کو فوراً نہیں قبول کیا، جو کہ مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے. مسلم کا مطلب مستسلم، سبمیٹو ٹو گاڈ، اور اسلام کا مطلب استسلام للہ، یعنی سبمیشن ٹو گاڈ. تو اب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو الٹے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، فَلِعِیَاذُ بِاللہ. یہ تو ایک نبی کے ساتھ بے ادبی اور دوسرے مذاق کرنا. اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ میں کہیں بھی آپ چون چرا نہیں پائیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز معلوم نہ ہوئی ہو، اس کا استفسار اور تفصیلی معلومات اور انکوائری، ری انکوائری اور اس کو جو ہے نا ڈبل چیک وغیرہ کسی چیز کو کرنا مزید بہتر معلومات کے لیے، ورنہ سمن و طاعتن. غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مہاجرین ان کے بارے میں کہا، سہیل بن عمرو نے کہا کہ جن کے پاس آپ جا کر مدینے میں یعنی پناہ گزین ہوئے ہیں، وہ آپ کو مشکلات میں چھوڑ دیں گے. تو حضرت ابو بکر نے بہت غصے سے ان کو انتہائی آر دلاتے ہوئے کہا کہ جائیں جا کر تو اپنے جو زنانہ شکل کے بت ہیں ان کے سامنے جھکیں. میں یہ مسئلہ ذرا تھوڑا سا یعنی محتاط ہے، اس لیے پوری تفصیلاً اس واقعے کو میں نہیں ذکر کر رہا ہوں.
اور کہیں کہ جائیں جا کر اپنے بت لات کے سامنے جا کر ذلیل ہوں، اور ہم اصحاب موسیٰ نہیں کہ ہم کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کریں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تپتے صحراؤں سے لے کر خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں آپ کے ساتھ جانثاری کا مظاہرہ کریں گے۔ حتیٰ کہ خباب بن عمرو نے کہا یا رسول اللہ لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، کیونکہ ریڈ سی کے قریب یہ جگہ ہے الحدیبیہ، کہا یا رسول اللہ اگر آپ سمندر پار کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ پار کریں گے، آپ کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنو اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ کٹ حجتی کرتے، بلکہ سمعا و طاعتا، بصر و چشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے اور مانا بھی، نہ کہ بنو اسرائیل کی طرح۔ جبکہ یہاں بنو اسرائیل میں ایک مشکل ہوئی جس کا ابھی میں ذکر کروں گا، تو اس مشکل کے حل کے لیے سمجھداروں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں تو لڑائی جھگڑا اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے اور سر پھوڑنے اور بدست و گریبان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایسا کرو کہ جب اللہ کے نبی سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ دین کے معاملات میں جائز ناجائز حلال حرام میں یہ سب چیزیں میں اللہ کی وحی کی روشنی میں کہتا ہوں، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے ان چیزوں میں مذاق کرنا، لہذا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے بنی اسرائیل کی بے ادبی اور کٹ حجتی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا تاکہ بنی اسرائیل کی بری خصلتوں کو چھوڑ کر اہل ایمان کے اچھے خصال کو امت محمدیہ اپنائے۔ اب اس گائے کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت دولت مند آدمی تھا، بہت دولت مند، بالخصوص اس قصے کو بچے سنیں، بہت زیادہ مالدار آدمی تھا، اور یہ تھا بانج عقیم، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا ورثہ میں سے، نہ ماں باپ، نہ دیگر برادران وغیرہ، اور نہ ہی بیوی بچے لڑکے لڑکیاں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بہت زیادہ دولت مند۔ اس بندے کا وارث صرف ایک اس کا چچا تھا، اس کا بھتیجا تھا، بھائی کا لڑکا، بھتیجا وارث تھا اس مالدار آدمی کا۔ اب اس بھتیجے نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جلد بازی یہ کی کہ بھئی میں قتل کر کے لاش کو چھپا کر کسی اور پر تہمت لگا دوں گا اور سارا مال مجھے مل جائے گا، حالانکہ ویسے بھی وہ اسی کو ملتا اگر صبر کرتا۔ یہاں ہی سے یہ عربی کا محاورہ مشہور ہوا، من عجل الشیء قبل اوانہ یجزی بحرمانہ، جو پھل کو پکڑنے سے پہلے توڑے تو اس کے ذائقے سے محروم ہو جاتا ہے، یا جو کسی چیز کو اس کے صحیح ٹائم سے پہلے جلد بازی سے ہتھیانا چاہے تو اس کا انجام کار محرومی ہوتا ہے۔ اب اس بھتیجے نے کیا کیا کہ اپنے چچے کا رات کی تاریکی میں قتل کیا، قتل کرنے کے بعد راتوں رات اٹھا کر شہر کے کسی کے دروازے پر پھینک آیا، اور صبح الٹا شور کر کے ان پر الزام لگا دیا، دعویٰ کر دیا کہ ان لوگوں نے میرے چچا کو قتل کیا، اور دونوں قبیلوں کے اندر تلواریں نیام سے نکل ہوئیں، قریب تھا کہ گردنیں اڑتیں، اور بنی اسرائیل کے کچھ جو بزرگ تھے، دانش مند تھے، انہوں نے کہا کیوں ایک دوسرے کو مارتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار اٹھاتے ہو، اللہ کے نبی ہم میں موجود ہیں، موسیٰ چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے فتویٰ پوچھتے ہیں، مسئلہ حل کرتے ہیں کہ قاتل کو کیسے پہچانا جائے۔ کہا قاتل ہے فلاں آدمی کا جو ہم میں دولت مند تھا، اور اس کا بھتیجے نے دعویٰ کیا ہے کہ جن کے دروازے پر مقتول کی لاش ہے وہی قاتل ہیں، جبکہ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی وحی کی روشنی میں کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آگے پوری تفصیل ہے کہ گائے کے
بعض حصے کو، گوشت کے بعض حصے کو اس لاش کے ساتھ ماریں، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کو بتائے گی لاش، اور اس کے بعد وہ آدمی پھر ویسے ہی میت ہو جائے گا جیسے تھا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ کٹ حجتی نہ کرتے، اللہ کا حکم تھا گائے ذبح کرو، اور فوراً کہتے سمعن و طاعتن، بصر و چشم، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سرنگوں ہوتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم کیا وہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی گائے، بچڑا، کمزور، طاقتور، کسی بھی رنگ کی کوئی بھی معمولی ترین سب سے سستی گائے بھی لا کر ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے کٹ حجتی کرنی شروع کی، کرنا تو چاہتے نہیں تھے۔ پھر لمبا مسئلہ ہے، بتائیں اس کو گائے کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو، وہ کیا ہو، یہ سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابات بھی آتے رہے، اور جو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما اہلک من کان قبلکم کثرۃ السؤال وقیل وقال ومن هو حات، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کو بیجا سوال کرنے اور بیجا بال کی کھال اتارنے نے ہلاک کیا، لہذا تم کیا کرو، اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اسے اپنی استطاعت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرو، اور جہاں استطاعت نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ اور رہا مسئلہ جب کسی چیز سے میں منع کروں تو یہاں تو باز رہنے میں کوئی مشقت ہے نہیں، فوری طور پر باز آ جاؤ۔ اور آگے کہا کہ جہاں تک دنیا کے مسئلے ہیں، کاشتکاری کیسے ہو، پیمند کاری کیسے ہو، ہارٹیکلچر، ایگریکلچر وغیرہ، ان دنیاوی معاملات کو، طب، ان ساری چیزوں کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔ الغرض تو بنو اسرائیل نے جب یہ کہتے رہے تو اب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بار بار سوال پر جو کنڈیشن گائے کی بتائی، یہ گائے ایک غریب ترین اسرائیلی کے پاس تھی، اور صرف ایک ہی گائے اس کے گھر پر تھی، یا اس کے دروازے، یا اس کے پورے پراپرٹی سوائے گائے کے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس گائے کے اندر وہ ساری صفات پائی گئی تھیں جو ان کے بار بار کٹ حجتی کرنے پر اللہ نے کنڈیشن لگائی تھی۔ اب اسے کہنے لگے بھائی ہماری تو تمہاری گائے، ہمیں تمہاری گائے چاہیے۔ اور اس میں اسرائیلیات میں بڑا لمبا قصہ ہے کہ جبریل نے یا انسانی شکل میں فرشتہ آ کر بتاتا رہا کہ ہرگز سستی نہ دینا گائے۔ تو بصرف نظر خیر اسرائیلیات کو سائڈ پر رکھیں، یہ اگرچہ غریب آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں بیچنے والا گائے کو، اس لیے میں اس کو بچے کو پوچھنے والا تھا، مجتبیٰ کو، جو سامنے سوال کر رہے تھے، کہ بتائیں دنیا کی سب سے مومن ہسٹری کی سب سے کاسٹلی کاؤ کون سی، سب سے قیمتی گائے کون گزری ہے؟ تو ابھی آپ کو جواب ملے گا۔ اس فقیر نے کہا کہ بھائی گائے میری لے جا سکتے ہو، لیکن اور تمہیں چونکہ ذبح کرنا ہے گائے کو، اس کی قیمت یہ ہے کہ گائے کی جو کھال ہے وہ سونے سے، اس زمانے میں پتہ ہے مصر میں کیا ہوتا تھا، ایک اس کا کیٹیگری کا، فرسٹ کیٹیگری 22 سے اوپر کیراٹ کا، یا جو مطلب سب سے ہائی کیراٹ کا جو قیمتی سونا ہوتا ہے جس میں بالکل ملاوٹ نہیں ہوتی، کہا کہ بھائی گائے لے جاؤ لیکن اس کے بدلے اس کی کھال بھر کر مجھے سونا دینا، اور دینا پڑا، ان لوگوں کو دیا، اور اس طریقے سے اس غریب کا بھلا ہو گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بال کی کھال نکالنے، کٹ حجتی کرنے، عمل نہ کرنے کے حیلے تلاش کرنے کی یہ سزا ملی۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے بیان نہیں امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ، جو 3 صدی کے علماء میں سے ہیں، 300 کچھ میں وفات ہوئی ہے ان کی، نہ کہ وہ رافضی جس کو جو ان کے 1 سال بعد کے، یہ نہیں، یہ سب سے پہلے مفسر ہیں، امام المفسرین، یعنی تفسیر طبری میں ابن ابو حاتم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ حضرات و خواتین کے سامنے ذکر کیا، ایسے ہی امام ابن حاتم نے اس کو اپنی سند سے اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے بھی ایسے ہی۔ اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اگر یہ ریکارڈنگ اتنی معقول نہ ہوئی، کچھ اس میں ڈسٹربنس ہوا، تو پھر اس درس کو دوبارہ میں دہراتا ہوں۔
تو اس آیت میں ہمارے لیے جو دروس ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ بنی اسرائیل کی بری عادات جو تحایل کی تھی، حیلوں کے ذریعے شریعت سے اپنے آپ کو اور عمل کرنے سے آزاد کرانا اور اللہ کے نبی کو تنگ کرنا، تو ان کو چھوڑ کر امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو جو محکم آیات میں ثابت ہے اہل علم کی رہنمائی میں سے تسلیم کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آنکھ بند کر بلا چوں چرا چلیں، کیونکہ وہی صراط مستقیم ہے، نان اسٹاپ راستہ ہے جنت کا۔ دوسری بات اس میں یہ کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں مزاح کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ آج کل عید قربان کا چونکہ موسم قریب آ رہا ہے تو حج اور عید کے تعلق سے، قربانی کے بکروں کے تعلق سے لوگ عجیب قسم کے نکتے جس کو عربی میں کہتے ہیں اور لطیفے اور طرائف اور جوکیں بھیجتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ دینی جتنے شعائر ہیں، دینی شکل و صورت ہو، داڑھی ہو، دینی لباس ہو، خواتین کا برقع ہو وغیرہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کی آیات، طہارت کے احکام، مسائل، غسل، نماز، ارکان اسلام، ارکان ایمان، ان میں کسی چیز میں بھی جوک وغیرہ اور ظرافت و لطافت و لطیفے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں بالکل حلال اور جائز نہیں، بلکہ یہ نواقض اسلام میں سے فلیعوذ باللہ۔ اس میں ساری چیزیں سیریسلی ہونی چاہیے اور ان کو بہت ہی تعظیم کے ساتھ، چونکہ یہ اللہ کے شاعر ہیں، انہ من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ اللہ تعالی ہمیں دلوں کا تقوی عطا کرے اور ایمان و جان کی صحت عطا کرے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔